تعارف خود کرواتا ہے۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو اپنا تعارف کروا کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو قرآن نے کہا انہ لتنزیل رب العالمین، کہ میں تو پاک پروردگار کی طرف سے اترا ہوا ہوں۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ تو کس کے ذریعے سے اترا ہے، تو قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے سے میرا نزول ہوا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن یہ بتا تیرا نزول کس کے اوپر ہوا ہے، تو قرآن نے کہا علی قلبک نزل علی محمد، کہ محمد کے اوپر میرا نزول ہوا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو کس وجہ سے آیا ہے، تو قرآن نے کہا لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، جہنم کا خوف پیدا کیا جائے، اللہ کی محبت پیدا کی جائے، جنت کا شوق پیدا کیا جائے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن یہ بتا تو کس زبان کے اندر نازل ہوا ہے، تو قرآن نے کہا بلسان عربی مبین، کہ میں عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہوں۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن یہ بتا تیرے نازل ہونے سے پہلے کیا تیرا کوئی ثبوت بھی تھا، کیا تیرے نازل ہونے کی کوئی دلیل بھی تھی؟ قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلی کتابوں کے اندر بھی میرا تذکرہ چلا ہے۔ قرآن کیوں اترا؟ اللہ نے فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت کے اوپر لاتا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے بدکار انسان نیکی کے راستے پر آتا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے ضلالت کے اندر پڑی ہوئی انسانیت وہ راہ ہدایت پر چلنے والی بنتی ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے جو انسان اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے آگے اپنی پیشانی کو ٹھکانے والا ہوتا ہے، وہ ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹھکانے والا بنتا ہے۔ قرآن کریم کو صحابہ کرام نے اپنے سینے سے لگایا، قرآن کریم کو صحابہ کرام نے اپنے ماتھے سے لگایا، قرآن کریم کو صحابہ کرام نے پکڑا اور اس پر عمل کیا اور اس کی تلاوت اپنی زندگی کے اندر کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ اکرم اور سب سے زیادہ باعزت اور جن کی کامیابی کی دلیل اللہ نے قرآن میں دی، فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن سے اللہ نے ان کی رضا کا پروانہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا اور اپنی رضا کا غصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر اتارا تھا، صحابہ کرام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنایا تھا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر اتارتا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا عظیم شان مقام عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی عذر کی وجہ سے، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یا زبان موٹی ہونے کی وجہ سے یا گھریلو حالات کی تنگی کی بنا پر یا کسی اور مجبوری اور معذوری کی وجہ سے قرآن کریم کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے والے، قرآن کریم کو پڑھنے والے طلبہ، قرآن کریم کو پڑھانے والے علماء ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کو مضبوط رکھتا ہے، اور جن جگہوں پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کو سکھایا جاتا ہے ان مدرسوں سے محبت کرتا ہے، ان مدرسوں میں تعاون کرتا ہے، ان مدرسوں میں امداد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بھی بڑا بلند فرماتے ہیں۔ قرآن کریم یہ ہدایت کے لیے اترا ہے۔ ہر زمانے کے اندر قرآن کریم کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور قرآن کریم کا حفاظت اللہ تعالیٰ نے وہ سفینوں کے بجائے کہ زیادہ سینوں کے ذریعے سے کروائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کے حافظ پیدا کر دیے ہیں۔ آج اگر ساری دنیا مل کر کے بھی، اگر آج دشمنان اسلام مل کر کے بھی قرآن کریم کو مٹانا چاہے تو انشاءاللہ العزیز ایک چھوٹا طالب علم وہ کھڑا ہوگا اور وہ پورے قرآن کریم کو اثر نو بغیر کسی اعراب اور نقطہ اور غنہ اور مد کی کمی کے وہ پورا قرآن کریم اس کو لکھانے کے لیے تیار ہے۔ جب ہمارے ملک ہندوستان کے اندر انگریز آیا تو انگریز نے یہ معلوم کیا، غور سے سنو میری بات کو، انگریز آیا تو انگریز نے یہ معلوم کیا کہ ہم کس طریقے سے ملک ہندوستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، تو
برطانیہ سے انگریز کو یہ رپورٹ ملی کہ اگر تم ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو ہندوستان کے اندر سے قرآن کریم کو ختم کرنا پڑے گا اور دوسرا علماء کرام کو ختم کرنا پڑے گا. اس وجہ سے کہ جب تک قرآن ان کے درمیان موجود رہے گا جذبہ جہاد ان کے دل کے اندر موجود رہے گا, جب تک قرآن ان کے درمیان موجود رہے گا اللہ کی وحدانیت ان کے سینوں میں گونجتی رہے گی, جب تک قرآن ان کے درمیان میں موجود رہے گا کسی غیر کا خوف اور ڈر ان کے سینے کے اندر نہیں آ سکتا ہے, جب تک قرآن ان کے سامنے موجود رہے گا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر کامل یقین اور توکل ان کے درمیان موجود رہے گا, اور جب تک علماء ان کے درمیان میں موجود رہیں گے تو علماء ان کو اللہ کی ذات, اللہ کی طاقت, اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کو ان کے سامنے بیان کرتے رہیں گے, جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے میدان جنگ میں برسر پیکار رہیں گے اور یہ ہم سے مات نہیں کھائیں گے اور یہ ہم سے مار نہیں کھائیں گے اور ان کے دل کے اندر ہماری طرف سے کوئی خوف اور کوئی خشیت پیدا نہیں ہوگی. لہذا ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو بھی ختم کرو اور علماء کو بھی ختم کرو. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انگریز نے اس ملک سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے 3 لاکھ اس کے قرآن کریم کے جلائے. ایک انگریز افسر قرآن کریم کو جلاتا ہوا ایک مدرسے کے اندر پہنچا. اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر ایک استاد اور ایک چھوٹا سا طالب علم پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول ہے, پوری کلاس لگی ہوئی ہے, استاد بچوں کو قرآن کریم سکھا رہے ہیں. انگریز افسر پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے کہتا ہے کہ او مولوی صاحب اس تمہارے مدرسے کے اندر قرآن ہے ان تمام قرآن کو ایک جگہ کرو. ان تمام قرآن کو ایک جگہ کیا گیا اور جتنے بھی قرآن کریم اس مدرسے کے اندر موجود تھے اس کو انگریز افسر نے آگ کے حوالے کر دیا اور ان تمام نسخوں کو جلا کر کے اس کا راکھ کر دیا. اس کے بعد انگریز افسر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے کہ تم مسلمانوں کو اس ملک سے ختم کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو جلانا پڑے گا. میں نے تمہارے مدرسے سے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا ہے, اب تم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہو, اب تم اس کو نہیں پڑھ سکتے ہو. قاری صاحب ہلکا سا مسکرائے اور انہوں نے ایک طالب علم سے فرمایا تو کھڑا ہو اور دوسرے طالب علم سے فرمایا تو بھی کھڑا ہو. ایک طالب علم سے کہا تو پڑھنا شروع کر, دوسرے سے کہا کہ جہاں پر یہ غلطی کرے وہاں پر تو اس کو بتاتے جانا. طالب علم نے الحمدللہ سے پڑھنا شروع کیا اور والناس تک پورا قرآن کریم پڑھ دیا. جہاں پر طالب علم نے غلطی کی وہاں پر دوسرے طالب علم نے اس کو ٹوکا اور اس کو غلطی بتلائی. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو قاری صاحب مسکرائے اور مسکرا کر کے انگریز افسر کی طرف دیکھا اور انگریز افسر کی طرف دیکھ کر کے فرمایا کہ تم نے قرآن کریم کو صفحات میں سے تو مٹا دیا ہے لیکن یہ قرآن جو ان بچوں کے سینے کے اندر اتر چکا ہے اس کو تم کس طریقے سے مٹاؤ گے. اسی لیے مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہ نے تحفۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت وہ سینوں کے ذریعے سے کروائی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن دنیا کے اندر پیدا فرما دیے ہیں اور کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ حافظ ہے. دشمن اگر مارنا بھی چاہے گا تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ حافظ ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی. دوسری رپورٹ جو انگریز کو ملی وہ یہ تھی کہ علماء کرام کو ختم کیا جائے. چنانچہ دلی کی ایک ایک گلی کے اندر مفتی ہوا کرتا تھا, میراث کا مسئلہ بتانے والا ہوا کرتا تھا, نماز کے مسائل سکھانے والے ہوا کرتے تھے. لیکن جب انگریز کا تسلط ہوا اور انہوں نے ظلم کیا تو سن 1857 کی جنگ کے آزادی میں تقریباً 50,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا. اسی دلی کے اندر جب کوئی جنازہ آتا تھا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا کرتا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس قرآن کریم کو جلا کر اور ان علماء کو ختم کر کے ہم قرآن کو صفحہ ہستی پر سے نیست و نابود کر دیں گے اور اللہ کے دین کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, سارا کفر زور لگا کر کے آ جائے, سارے دشمنان اسلام زور لگا کر کے آ جائے, لیکن وہ اللہ کے دین کو مٹانا چاہیں تو وہ اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکتے ہیں. وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, ہر حال کے اندر وہ اللہ کا دین سربلند رہے گا, ہر حال کے اندر اللہ کا اسلام, ہر حال کے اندر مذہب اسلام اس سربلندی کے ساتھ اپنی تابانی کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ یوں ہی لہراتا رہے گا اور دشمنان اسلام کے دانت پھٹے ہو جائیں گے. آج بھی دشمنی